بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 جنوری 2024 کی اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ناظرین۔ پینشن اصلاحات کی جو سمری ہے، سرکاری سمری، وہ جاری ہو چکی ہے اور آج ہم آپ سے شیئر کریں گے ناظرین۔ پینشن بحالی ختم، ڈبل پینشن ختم کر دی گئی، کمیوٹ کی رقم میں بھی کمیوٹ اور اس کی جو پرسنٹیج تھی وہ بھی چینج کر دی گئی۔ تو اس طرح کی معلومات آج کی اس خبر میں۔ اگر سب سے پہلے آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ آج امپورٹنٹ ویڈیو ہے آج کی، اس میں پینشن اصلاحات کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ ایک ڈاکومنٹ آپ کے ساتھ یہ ہم شیئر کر رہے ہیں، سرکاری ڈاکومنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، جس میں پینشن کا موجودہ نظام جو چل رہا ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ یہ ہے کہ پینشن بحالی، ریسٹوریشن آف پینشن جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے کسی پیپر میں جو ایک سوشل میڈیا پر گردش کر رہا تھا ڈاکومنٹ، اس نے اس کا ذکر نہیں تھا۔ تو پینشن بحالی کا تو اب یہ سرکاری طور پر اپرووڈ جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، اس میں پینشن بحالی کی جو سہولت ہے اس کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یعنی آئندہ سے پینشن بحالی نہیں ہوگی، پینشن ریسٹوریشن آف پینشنر کی سہولت جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ فیملی پینشن کو جو ہے وہ پینشنر اور سپاؤس کی وفات کے بعد بچوں تک 10 سال کی مدت تک جو ہے اس کو محدود کیا جا رہا ہے، لمیٹڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 25% کمیوٹ کو کیا جا رہا ہے، اور جو کہ پہلے 35% تھی۔ اور تو یہ بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم شیئر کر رہے ہیں۔ اب یہ ناظرین انتہائی اہم ڈاکومنٹ میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سامنے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایگزسٹنگ جو رول ہے وہ بھی ہے اور جو پرپوزڈ رول ہے وہ بھی یہاں پہ مینشن ہے۔ تو جو ایگزسٹنگ رول ہے اس میں کیا تھا کہ جو ملٹیپل پینشن ہے از آتھورائزڈ ٹو انڈیویجول ان کیس آف ڈیتھ آف اسپاؤز، چلڈرن اینڈ فادر اف اپلیکیبل۔ تو ملٹیپل پینشن جو ہے وہ آتھورائزڈ ہو سکتی تھی ایک انڈیویجول کے لیے، لیکن اب جو پرپوز رول ہے اس میں کیا کیا گیا ہے، اونلی ون پینشن از ایڈمیسیبل از انٹائٹلڈ۔ ٹھیک ہے، آپشن اویلیبل کہ آپ جو بھی ہائی پینشن جہاں سے ہو وہ اس کو لے سکتے ہیں، لیکن ایٹ اے ٹائم سائملٹینیسلی ایک ہی پینشن الاؤ ہوگی۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ انڈیویجول اف ری امپلائڈ، یعنی اگر آپ دوبارہ ری امپلائی ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد یعنی کہ پبلک سیکٹر کے اندر آپ وہاں سے پے حاصل کر رہے ہیں اور پینشن حاصل کر رہے ہیں، بوتھ یعنی دونوں چیزیں فرام فیڈرل گورنمنٹ، تو یہ اپلیکیبل تھی۔ لیکن اب رول کیا ہے، اگر ان کیس آف ری امپلائمنٹ اف ری امپلائڈ بوتھ بینیفٹس ول ناٹ بی آتھورائزڈ۔ ٹھیک ہے، تو یہ گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے آپ دونوں جو ہے وہ بینیفٹس نہیں لے سکتے۔ اور اسی طرح سے جو ہے پینشن جو پہلا رول تھا، ایگزسٹنگ رول جو ہے، پینشن واز انٹائٹل ٹو تھرڈ ٹیئر، یعنی تیسری جو تھی تھرڈ ٹیئر تک آپ کے آگے بچوں تک جو ہے وہ جاتی تھی۔ لیکن اب کیا ہے، پینشن از ناؤ ریسٹرکٹیڈ ٹو تھرڈ ٹیئر فار اونلی 10 ایئرس۔ اب یعنی کہ تھرڈ ٹیئر کی اب کیا بات رہ گئی، وہ تو ایسے برائے نام لکھا ہوا ہے، لیکن 10 سال تک جو ہے وہ آگے چل سکتی ہے آپ کی پینشن۔ تو اس کے علاوہ پھر آگے نیکسٹ جو پوائنٹ ہے، چوتھا پوائنٹ ہے، ایچ ایئر انکریز ان پینشن از آتھورائزڈ آن گراس اور نیٹ پینشن۔ ٹھیک ہے، تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ یعنی کہ آپ کی جو پینشن کے اندر جو انکریمنٹ ہوتا تھا وہ آپ کی جو کرنٹ جو گراس پہ آپ کی جو ہوتی تھی یا نیٹ جو پینشن ہوتی تھی، گراس یا نیٹ پینشن، اس کے اوپر ایڈمیسیبل ہوتی تھی۔ اب کیا ہوا ہے، انکریز ول بی گیون آن گراس اور نیٹ پینشن از دیٹ آتھورائزڈ ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ، جو ریٹائرمنٹ کے ٹائم جو آپ کی ہوگی، یعنی اس کو سادہ الفاظ میں اگر آپ کو ہم سمجھائیں تو یہی بات کی گئی ہے کہ ایک بندہ ہے جو کہ ریٹائر ہوا ہے فار ایگزامپل آج سے 5 سال پہلے، اور اس کی پے اس ٹائم جو لاسٹ ودران پے تھی وہ 1 لاکھ تھی۔ اب فرض کر لیتے ہیں کہ اس کی پینشن بنی 1 لاکھ روپے۔ اب جو انکریمنٹ لگے گا، یعنی جو ایگزسٹنگ رول ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کا فرض کریں 10% انکریمنٹ ہوئی پینشن کے اندر، اب وہ کتنی بن جائے گی، 1 سال کے بعد 1,10,000 بنی۔ دوسرے سال پھر انکریمنٹ ہوا 10%، وہ 1,20,000 بن گئی۔ پھر 10% انکریمنٹ ہوا، فرض کریں وہ 1,30,000 بن گئی۔ اسی طرح سے 5 سال کے بعد 1,50,000 پینشن بن گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ تو تھا ایگزسٹنگ رول۔ اب انہوں نے کیا اس کو لمیٹڈ کر دیا ہے، اب جو نیا رول جو پرپوز رول ہے
اس کے اندر جس ٹائم آپ ریٹائرمنٹ کے اوپر جو آپ کی پینشن تھی، ریٹائرمنٹ آپ نے لے لی، آپ کی پینشن شروع ہوئی، لاسٹ جو ودڈران آپ کی سیلری ہے اس حساب سے آپ کی پینشن جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لی گئی۔ اب فار ایگزامپل آپ کی پینشن جو ہے اگر 1 لاکھ کی بنی، اسی مثال کو ہی سامنے لیں، تو اب کیا ہوگا کہ 5 سال کے بعد آپ کی انکریمنٹ ہر سال 10% ہوتا گیا، اور 5 سال کے بعد آپ کی پینشن کتنی بن گئی؟ 1,50,000۔ ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہوگا؟ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ ہوگا کہ آپ 5 سال کے بعد بھی جو انکریمنٹ لگے گا وہ اب 1,50,000 کے اوپر نہیں لگے گا، بلکہ جو فرسٹ آپ کی جس ٹائم آپ ریٹائرڈ ہوئے تھے، یعنی آپ پینشن 1 لاکھ آپ کی تھی، تو اس 1 لاکھ کے اوپر 10% لگے گا۔ جتنی دفعہ بھی انکریمنٹ ہوگا، یعنی 10 سال بھی انکریمنٹ، 10 سال تک بھی انکریمنٹ چلتا رہتا ہے، یا 10 سال کے بعد بھی انکریمنٹ ہوا، تو آپ کی جو ایگزسٹنگ پینشن ہے اس کے اوپر نہیں، بلکہ جو پہلی تھی اس کے اوپر لگا کرے گا۔ تو یہ بہت بڑا یعنی کہ نقصان ہوگا۔ یہ پرپوز سلوشن اب جو ہے وہ پرپوزڈ رول یہ دیا گیا ہے۔ تو خیر بہرحال انتہائی جو ہے یہ خطرناک قسم کے یہ رولز ہیں، اور اس کا بالکل جو ہے وہ پینشنر کو نقصان ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ، اب آپ کو پتہ ہے کہ ریٹائرمنٹ یعنی 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے، اس کے بعد 72 سال کی عمر میں جا کے آپ کی جو پینشن ہے پہلے کیا ہوتی تھی؟ ڈبل ہوتی تھی، پھر 2001 کے بعد پھر وہ پرسنٹیج کم ہو گئی۔ اب جو کرنٹ جو پرسنٹیج کمیوٹ کی چل رہی ہے وہ 35% چل رہی ہے۔ اب اس کو بھی مزید ریڈیوس کر دیا گیا ہے، اب وہ 25 تک لے کے آ گئے ہیں، یعنی اب کمیوٹ کی جو رقم ہے وہ کتنی رہ گئی ہے؟ وہ 25% ہوگی۔ اب یعنی جب آپ کی پینشن اب ڈبل تو نہیں ہوگی، ڈبل والا تو سلسلہ ہی ختم۔ آپ سادہ الفاظ میں اس کو یہ سمجھیں کہ 25% جا کے جو ہے وہ 25% تک ہی بڑھے گی آپ کی پینشن، وہ ڈبل شبل والا چکر نہیں رہے گا۔ یعنی 1 لاکھ ہے تو جب 72 سال کی عمر میں پہنچیں گے تو آپ کی پینشن یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بحال ہو جانا، یا ہم یہ استعمال کرتے ہیں کہ ڈبل ہو جانا، اب ایسا کوئی چکر نہیں رہے گا، کیونکہ اب آپ کی جو کمیوٹ کی جو پرسنٹیج ہے وہ 25 کر دی گئی ہے، اس کو یعنی پرپوز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کیبنٹ کے اندر ابھی سجیشن مانگی ہے، کیبنٹ کے اندر جا کے اس کی اپروول ہو جانی ہے، بہت چند دنوں کے اندر انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کر دیں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔